السلام علیکم، کیسے ہیں میرے ویورز؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جس میں مکمل ناول کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے تم نے دھوکہ دیا۔ جی ہاں، ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگ جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مکمل ناول کا آغاز کر سکیں۔ جی ہاں، تم نے دھوکہ دیا۔ ہوا میں سردی گلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل کی سردی اس موسم سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ ماہا آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہی چہرہ جو کبھی کسی کی جان کہلاتا تھا، آج آنکھوں میں آنسو چھپا رہا تھا۔ کیا واقعی محبت ایک فریب تھا، یا میں ہی پاگل تھی جو اسے سچ مان بیٹھی؟ ماہا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ زرمین نے اس کی محبت ایک خواب کی طرح شروع ہوئی تھی۔ زرمین نے اسے وہ سب خواب دکھائے تھے جن کے رنگ ماہا نے اپنے دل سے بھی زیادہ محفوظ کیے تھے۔ وہ سمجھتی تھی وہ خوش قسمت ہے، مگر قسمت کو شاید اس کی ہنسی پسند نہیں آئی تھی۔ ایک رات جب زرمین آفس سے دیر سے واپس آیا، اس کا فون بیڈ پر رہ گیا۔ ماہا نے کبھی فون چیک کرنے کی جرات نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس رات کیوں دل پہ جیسے بے چین تھا۔ فون جیسے ہی کھولا، وہ لفظ، وہ تصاویر، وہ وائس نوٹس، ہر چیز نے ماہا کے یقین کو دفن کر دیا۔ جانم، وہ بس مجبوری ہے، تم فکر نہ کرو، میں اسے طلاق دوں گا۔ یہ جملہ کسی اور لڑکی کے لیے تھا، اور وہ مجبوری ماہا تھی۔ ماہا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ محبت کے محل کی بنیاد ہی ریت پر رکھی گئی تھی، اور اب وہ بکھر رہا تھا۔ زرمین اندر آیا تو ماہا کے ہاتھ میں فون دے کر ٹھٹک گیا۔ ماہا نے صرف ایک سوال کیا، میں کیا تھی تمہارے لیے؟ ایک عادت یا ایک مجبوری؟ زرمین نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی، وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ گئی۔ ماہا پلٹی، چادر اوڑھی اور ایک نئی زندگی کی دہلیز کی طرف بڑھ گئی، جہاں درد تھا مگر ذلت نہیں۔ ماہا کے قدم دروازے سے باہر نکلے، مگر دل میں طوفان تھا۔ ہر قدم پر یادوں کی زنجیریں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ جس رشتے میں وفا نہ ہو وہاں رہنا بھی بے وفائی ہوتی ہے۔ خود سے یہ الفاظ ماہا نے خود سے کہے۔ آنکھوں میں آنسو مگر دل میں ایک آگ تھی۔ ماہا اپنے والدین کے گھر پہنچی تو سب حیران تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ کسی نے زیادہ سوال نہیں کیا، مگر ماں کی آنکھوں نے سب کچھ جان لیا۔ رات کے اندھیرے میں ماہا چھت پر بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، مگر دل میں زرمین کے دھوکے کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ فون بجا، نمبر ان نون تھا۔ پیغام آیا، ماہا پلیز میری بات تو سنو، وہ بس ایک غلطی تھی، تمہارا مقام وہ کبھی نہیں لے سکتی۔ زرمین ماہا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر مسکراہٹ زہر سے بھی بھری تھی۔ محبت میں غلطیاں نہیں ہوتی، وہاں وفا یا دھوکہ ہوتا ہے، درمیانی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ اسی لمحے اس کے بچپن کا دوست ریحان کا میسج آیا۔ ریحان جو کبھی اس کا بہت اچھا دوست تھا، مگر ماہا نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ریحان نے لکھا، سنا تم واپس آ گئی ہو، اگر کبھی کسی بات کی ضرورت ہو تو یاد رکھو میں اب بھی وہی ہوں۔ ماہا نے فون بند کر دیا۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی،
مگر تقدیر میں شاید کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ ماہا نے کئی دنوں سے کسی سے بات نہیں کی، فون بند کیا اور آنکھیں مسل بوجھیں۔ زرمین کے پیغامات اب صرف ڈیلیٹ ہو رہے تھے، پڑھنے کی ہمت باقی نہ تھی، مگر ریحان بار بار ایک ہی جملہ لکھتا تھا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، شاید تمہارے سوالوں کا جواب اس میں چھپا ہو۔ آخر کار ماہا نے ہمت کر کے اور ایک مختصر سا جواب، کیا ہے ایسا جو میں نہیں جانتی؟ ریحان نے اسے ایک آڈیو بھیجی۔ ماہا کے ہاتھ کانپنے لگے، دل نے بے چینی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ آواز زرمین کی تھی، کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے، ہنسی مذاق، وعدے اور سب کچھ، بالکل وہی الفاظ جو کبھی ماہا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میری بیوی بس ایک ذمہ داری ہے، دل تو تم ہو، تم فکر نہ کرو، وقت آتے ہی طلاق دے دوں گا۔ ماہا کے دل پر جیسے کسی نے دوبارہ خنجر مارا ہو۔ یہ دھوکہ، یہ مکاری، اور اب سچ خود اس کے سامنے تھا۔ اس نے ریحان کو ایک لفظ بھی نہ لکھا، بس فون بند کر دیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے نہیں، صرف خاموشی سے بہتے ہیں۔ اگلے دن ریحان اس کے دروازے پر تھا، ایک پرانی ڈائری لیے جو ماہا نے کالج کے دنوں میں ریحان کو دی تھی، بس امانت سمجھ کر سنبھال لینا کہہ کر، میں نے تمہیں ہمیشہ عزت دی، ہمیشہ چاہا، مگر تم کسی اور کے خواب دیکھتی رہی۔ آج بھی دروازے پر ہوں، مگر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، صرف سنبھالنا چاہتا ہوں۔ ماہا خاموشی سے دروازے کو تکتی رہی کہ دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ماہا کی آنکھ کھلی تو دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی ایک ساتھ تھی۔ سکون اس لیے کہ اب وہ آزاد تھی، اور بے چینی اس لیے کہ وہ جانتی تھی زرمین اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں۔ فون دوبارہ بجا، اس بار ایک مختصر میسج، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بس ایک آخری بار، پلیز۔ زرمین ماہا سے فون ہاتھ میں لیا اور دیر تک اس اسکرین کو دیکھتی رہی۔ دل کا ایک گوشہ چاہتا کہ وہ ملے، سب کچھ پوچھے، چیخے، روئے، مگر دوسرا حصہ صرف خاموشی چاہتا تھا، ایک مستقل فاصلہ۔ ریحان کمرے کے دروازے پر تھا، ہاتھ میں ایک فائل اور آنکھوں میں صاف سچ۔ زرمین کے خلاف کافی ثبوت مل چکے ہیں، وہ صرف تمہیں نہیں، اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے جس کے لیے اس نے کبھی تمہیں چھوڑا تھا۔ ماہا نے ریحان کی طرف دیکھا، پہلی بار اس کے لہجے میں وہ سختی تھی جو کسی غیرت مند مرد کے دل میں ہوتی ہے جب وہ کسی عورت کو بے بس دیکھتا ہے۔ ریحان نے مزید کہا، ماہا، تم کمزور نہیں ہو، بس تمہیں خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس سچ ہے، عزت ہے، اور اب اختیار بھی۔ ماہا کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، مگر وہ اب خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے ریحان سے کہا، ٹھیک ہے، اگر زرمین مجھے ملنے بلاتا ہے تو میں ملوں گی، مگر اب ماہا کمزور نہیں، فیصلہ کرنے آئے گی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دل کے اندر طوفان۔ ماہا نے آج خود کو تیار کیا، مگر وہ دلہن جیسی نہیں، بلکہ ایک جنگجو جیسی لگ رہی تھی۔ زرمین نے جو ہوٹل میں ملاقات کا کہا تھا، ماہا وقت پر پہنچ گئی۔ سامنے وہی شخص بیٹھا تھا، وہی چہرہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اب وہی چہرہ اسے بے پناہ تکلیف دے چکا تھا۔ زرمین نے نظریں جھکا لیا،
ماہا، مجھے غلطی کا احساس ہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، مگر تم جیسی لڑکی کسی کو نہیں ملتی۔ واپس آ جاؤ، ہم دونوں شروع کر سکتے ہیں۔ ماہا کی آنکھوں میں کچھ بھی باقی نہ تھا، نہ آنسو، نہ امید، نہ رحم۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہارے الفاظ آج بھی خوبصورت ہیں، مگر ان کی قیمت میں نے آنسوؤں سے چکائی ہے۔ زرمین تھوڑا آگے ہوا۔ تو تم ریحان کے ساتھ ہو، اسی لیے اتنا بدل گئی ہو۔ ماہا ہنسی، ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ۔ نہیں، میں خود کے ساتھ ہوں، اور یہ تعلق اب میرے لیے مر چکا ہے۔ اب اگر کچھ بچا ہے تو صرف میرے خواب، جنہیں میں اب تمہارے بغیر پورا کرنا چاہتی ہوں۔ زرمین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ماہا اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، کبھی جو تم میرے لیے سب کچھ تھے، آج تم صرف ایک سبق ہو۔ ماہا دروازے سے نکلی، نہ مڑ کے دیکھا، نہ کسی وضاحت کا انتظار کیا۔ باہر ریحان گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ ماہا نے نظریں نیچی کیں۔ ریحان نے کچھ نہ کہا، بس دروازہ کھولا، گاڑی چل پڑی۔ ایک نیا سفر، ماہا کی حقیقی زندگی کا، جس میں اب وہ صرف خود شامل تھی۔ ماہا نے جب زرمین کی زندگی کا دروازہ بند کیا تو دل پر بوجھ تو ہلکا ہوا، مگر اندر کہیں ایک خلا باقی تھا۔ اب وہ اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، نہ صرف جذباتی طور پر بلکہ خود مختار بن کر۔ نئی شروعات، ماہا نے فلاحی ادارے میں ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جہاں عورتوں کو خود کفیل بنایا جاتا تھا۔ انٹرویو کے دن وہ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے جب سامنے بیٹھی تو اعتماد اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ انٹرویو لینے والے نے صرف ایک سوال کیا، آپ نے کام کیوں شروع کرنے کی سوچا؟ ماہا نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب میں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہتی۔ میں اب خود اپنے خوابوں کی حقیقت بنانا چاہتی ہوں۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی، اور اگلے لمحے اسے منتخب کر لیا گیا۔ ریحان کے ساتھ شام کو جب ماہا نے ریحان کو ایک بات بتائی تو وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ماہا، تم واقعی بدل گئی ہو، اور یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ ماہا نے نظریں چرائیں، مگر دل میں کچھ ہلکا سا محسوس ہوا۔ ریحان، تم میرے لیے کیا ہو؟ دوست یا؟ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، جو تم چاہو وہ بن جاؤں، لیکن جب تک تم خود کو مکمل نہ کر لو، میں صرف ایک سایہ بن کر تمہارے ساتھ ہوں۔ نئی آزمائش، جی ہاں، ماہا پر ایک نئی آزمائش۔ اگلے دن دفتر میں ماہا کو معلوم ہوا کہ وہ ادارہ جس میں وہ کام کر رہی ہے، زرمین کے خاندان کی ایک برانچ سے مالی طور پر منسلک ہے۔ کیا زرمین دوبارہ اس کے سامنے آئے گا؟ کیا وہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، یا پھر ریحان ایک نئی دیوار بن کر ابھرے گا؟ کافی کے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر ماہا کے دل میں جو سوچیں پک رہی تھیں وہ کہیں زیادہ گرم تھیں۔ کیا قسمت بار بار مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے میں بچ کر نکلتی تھی؟ اس کے دل میں بے چینی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔ آج پہلی بار زرمین نے اس کے دفتر کا وزٹ کرنا تھا۔ ماہا نے خود کو پوری ہمت کے ساتھ تیار کیا، چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں وقار، اور لباس میں خودداری۔ زرمین جیسے ہی اندر داخل ہوا، لمحے بھر کے لیے نظریں ماہا پر ٹک گئیں۔ وہ ماہا جو کبھی اس کی کمزوری تھی، آج ایک مکمل، مضبوط عورت بن کر اس کے سامنے تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے خود کو کافی بدل لیا ہے ماہا، زرمین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماہا نے نظریں ملائیں، آواز میں مضبوطی تھی،
بدلنا پڑتا ہے۔ جب پرانی خودی کے بار بار روندنے کی کوشش کی جائے تو نئی ماہا جنم لیتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب زرمین وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا جن سے وہ کبھی دل جیت لیا کرتا تھا، مگر اب وہی الفاظ بے وزن ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ریحان کی خاموشی۔ کئی دنوں سے ریحان ماہا سے تھوڑا فاصلے پر ہو گیا۔ نہ روزانہ میسج، نہ اچانک کال۔ ماہا محسوس کر رہی تھی کہ کچھ بدل رہا ہے۔ آخر کار اس نے خود ریحان سے سوال کر ہی لیا، تم دور کیوں ہو گئے ہو؟ ریحان نے آنکھوں میں نمی کے لیے صرف اتنا کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم خود سے مضبوط ہو جاؤ، کسی کے سہارے پر نہیں، حتیٰ کہ میرے بھی نہیں۔ ماہا نے ریحان کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، شاید محبت یا پھر شاید قربانی، یا شاید دونوں۔ ماہا اپنی میز پر بیٹھی فائلوں میں مصروف تھی، مگر دل میں ایک الجھن تھی جو مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ زرمین دوبارہ اس کی ارد گرد گھومنے لگا تھا۔ نرم لہجہ، مددگار انداز، حتیٰ کہ ادارے کے بورڈ میٹنگز میں اس کی حمایت بھی کرنے لگا تھا۔ ماہا کو الجھن ہو رہی تھی، کیا یہ سب حقیقت ہے یا ایک نیا دھوکہ؟ صرف دوسرا انداز۔ زرمین کی ایک اور کوشش۔ ایک دن زرمین نے ماہا کو روکا، ماہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، مگر اب سب بدل چکا ہے۔ ماہا نے سخت لہجے میں جواب دیا، کیا بدل گیا ہے زرمین؟ تم یا تمہاری نیت؟ زرمین نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، مگر میں تمہیں دوبارہ عزت دینا چاہتا ہوں، تمہیں وہ مقام، وہ رشتہ جو تمہارا حق تھا۔ ماہا خاموش رہی۔ کیا یہ نیا کھیل ہے یا پچھتاوے کا اظہار؟ ریحان کی دوری کا راز۔ ماہا نے ریحان کو ملنے کے لیے بلایا۔ وہ آیا، مگر پہلے سے بہت زیادہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ریحان، تم نے فاصلہ کیوں بڑھایا؟ کیا میں بوجھ بن گئی ہوں؟ تم پر؟ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماہا، تم بوجھ نہیں، تم میری زندگی ہو، مگر میں چاہتا تھا کہ تم اپنے لیے کھڑی ہونا سیکھو، کسی کے سہارے کے بغیر، حتیٰ کہ میرے بھی بغیر۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ریحان بولا، کیونکہ میں تمہیں خود سے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ ایک اور زرمین کے سائے میں۔ ماہا اب خاموش نہیں تھی، وہ سوچ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ریحان کے الفاظ، زرمین کی پیشکش، سب ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن قسمت ابھی ایک اور چال چلنے والی تھی۔ ماضی کا راز۔ زرمین کی بہن کی واپسی۔ ایک نئی شخصیت کی انٹری ہوئی۔ ایمن، زرمین کی چھوٹی بہن، جو کبھی ماہا کی سہیلی بھی ہوا کرتی تھی۔ ایمن نے ماہا کو اچانک آفس کے باہر روک کر کہا، ماہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے جو تمہارے اور زرمین کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ماہا نے حیرت سے پوچھا، ایمن، تم اتنے سال کہاں تھی؟ ایمن کی آواز میں دکھ تھا، میں زرمین کی سچائی سے تنگ آ کر گھر چھوڑ گئی، تمہیں اس سے شادی سے پہلے خبردار کرنا چاہا۔
لیکن اس نے میری ہر بات کو جھوٹ کہہ دیا۔ ماہا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ایمن کوئی پرانا راز جانتی ہے؟ کیا زرمین نے صرف مجھے نہیں بلکہ اپنی بہن کو بھی دھوکہ دیا؟ ریحان خاموش۔ محافظ۔ ماہا نے ریحان کو ایمن کی باتیں بتائیں۔ ریحان نے خاموشی سے ایک فائل نکالی جن میں زرمین کے پرانے مالی اسکینڈلز، ذاتی تعلقات کے شواہد اور جھوٹے وعدوں کا ریکارڈ تھا۔ میں جانتا تھا وہ تمہیں پھر سے دھوکہ دے گا، اسی لیے میں نے خاموشی سے سب ثبوت جمع کیے تاکہ تم خود فیصلہ کرو، جذبات سے نہیں، سچائی سے۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ اسے زرمین کی بدلتی شخصیت کی حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ ماہا اب کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، نہ ہی کسی وعدے کے سہارے جینے والی۔ وہ اب سچائی کے ساتھ کھڑی تھی، زخمی مگر پرعزم۔ اس نے زرمین کو میٹنگ روم میں بلایا۔ وہ آیا، حسب عادت مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں چاہتا تھا تم ایک دن ضرور میرے پاس واپس آؤ گی، ماہا نے سخت لہجے میں کہا۔ واپسی؟ تم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے زرمین۔ میں تمہارے جھوٹ سے آزاد ہونے آئی ہوں، تمہیں آئینہ دکھانے آئی ہوں۔ زرمین الجھن میں پڑ گیا۔ ماہا نے ایک فائل اس کی طرف پھینکی جس میں اس کے سارے دھوکے، بے وفائی اور مالی اسکینڈلز کے ثبوت موجود تھے۔ یہ تمہارا اصل چہرہ ہے جسے تم نے سالوں چھپایا، رشتوں کو پامال کر کے۔ زرمین خاموش ہو گیا۔ پہلی بار وہ لاجواب تھا۔ ریحان کا جذباتی انداز۔ ماہا نے آفس سے نکلتے وقت ریحان کو روک کر کہا، تم نے سچ کا ساتھ دیا۔ میرے لیے چپ رہ کر وہ کیا جو شاید کوئی چیخ کر کبھی نہ کر پاتا۔ ریحان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب بھی جب تم زرمین کی بیوی تھی اور اب بھی جب تم خود کو پہچان چکی ہو۔ ماہا نے مسکرا کر جواب دیا، محبت کرنے والے کبھی ملتے ہیں، محبت کرنے والے بہت ملتے ہیں، مگر عزت دینے والے کم ہوتے ہیں، اور تم نے ہمیشہ مجھے عزت دی۔ ریحان نے ہاتھ بڑھایا۔ نہ زبردستی، نہ وعدہ، صرف ایک ساتھ چلنے کی پیشکش۔ ماہا نے زرمین کی جھوٹی دنیا سے خود کو آزاد کر لیا۔ اب وہ ایک نئی زندگی، ایک نئے یقین اور ایک سچے رشتے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ریحان کا نکاح کا پیغام۔ ریحان نے ماہا کے گھر والوں سے رسمی طور پر رشتہ بھیجا۔ ماہا کے والدین نے ہاں کر دی۔ ہم خوش ہیں کہ ماہا کا آخر کار وہ ملا جس سے اسے کبھی توڑا نہیں، صرف سنبھالا ہے۔ ماہا نے ریحان سے ملاقات میں کہا، محبت وہ نہیں جو چمکدار وعدوں سے ہو، محبت وہ ہے جو خاموشی میں دل سنبھال لے۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، اور میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ماہا بے آواز مگر بے لوث۔ زرمین کی آخری کوشش۔ زرمین جو اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہ تھا، ماہا کی زندگی میں ایک بار پھر مداخلت کرنے آیا۔ اس نے شادی سے ایک دن پہلے ریحان کو روک کر کہا، ماہا میری تھی، ہے اور رہے گی۔ ریحان نے نرمی سے جواب دیا، محبت دعووں سے نہیں، سچائی سے جیتی جاتی ہے، اور تم وہ سچ کب کے کھو چکے ہو۔ زرمین نے غصے میں ماہا کو فون کیا، مگر ماہا نے صرف اتنا کہا،
تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اب میں خود سے وفا کرنے جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ زرمین۔ یہ الفاظ زرمین کے لیے آخر بند دروازہ ثابت ہوئے۔ ماہا اور ریحان کا نکاح۔ نکاح سادہ مگر محبت سے بھرپور تھا۔ ماہا سفید لباس میں ایک بے حد پرسکون لگ رہی تھی۔ ریحان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے برسوں بعد اس کا دل اس کا مقدر بن چکا ہو۔ جی ہاں، یہاں پہ مکمل ناول ختم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محبت وہ نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہمیں وہ سکھا دے کہ خود سے وفا کیسے کی جاتی ہے۔ ماہا نے دھوکہ کھا کر سچ